سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب الا من حطف الحطفة فاتبعه شہاب ثاقب۔ صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک ہم نے زینا آراستہ کیا ہے آسمان دنیا یعنی نچلے آسمان کو، بزینۃ القواکب ستاروں کے سنگار سے۔ بے شک ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد ہر شیطان کے حملے سے، لا یسمعون نہیں وہ سن سکتے یا کان لگا سکتے، الی الملأ الاعلی مالا الاعلی والوں کی باتوں کو، ویقذفون اور انہیں مارا جاتا ہے، من کل جانب ہر ایک طرف سے، دحوراً بگانے کے لیے، ولہم اور ان کے لیے عذاب واصب ہمیشہ کا عذاب ہے، الا مگر من وہ خطف الخطفۃ جو اچک لے کوئی بات کو، فاتبعہ تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب ایک روشن انگارہ۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر جو ستاروں کی کہکشاں ہے اس کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس پر جو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، یہ ہم نے کیوں کیے؟ دو وجہ کہا، ایک تو حسن کے لیے کہ جب تم رات کو نیلے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو اس پر چمکتے ستاروں کی روشنی تمہیں بہاتی ہے، ایک خوبصورت منظر تمہیں نظر آتا ہے، تو اس حسن کے لیے اس سنگار سے آراستہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ تمہیں خوبصورت لگے، ایک تو حسن کے لیے، جمال کے لیے، وحفظا من کل شیطان مارد۔ اور یہ جو اتنا بڑا آسمان ہم نے بنایا ہے نا، ہم نے اس کو یوں نہیں چھوڑ دیا، پھر ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا، حفظا حفاظت کے لیے 20 ستارے ہم نے بنائے ہیں، من کل شیطان مارد ہر ایک شیطان کے حملے سے، حفاظت کے لیے بھی ہم نے یہ ستارے آسمان پر سجائے ہیں۔ ایک تو روشنی ہے نا، تو روشنی کے لیے، ایک حسن کے لیے، جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور پھر ساتھ شیطانوں کی حفاظت، شیطانوں سے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کوئی شیطان حملہ نہ کر سکے۔ ہم نے یہ جو اتنی بڑی مخلوق آباد کی ہے، پھر اس کی حفاظت بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، تو اس حفاظت کے لیے بھی ہم نے ستارے۔ اب دیکھو
جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں نا کسی جگہ پر، تو کسی جگہ پر شیر کی شکل بن جاتی، کسی جگہ پر بچھو کی شکل بن جاتی، کسی جگہ پر جو ہے نا وہ 12 سنگا کی شکل بن جاتی. اسی لیے 12 برج نام رکھے گئے. یہ جو زحل، یہ عقرب، یہ جو ہے نا عطارد، یہ جو 12 برجوں کے نام رکھے گئے نا، وہ آسمان پر جو ستاروں کی کہکشائیں بنتی ہیں، ان کہکشاؤں کی جو اشکال مارز وجود میں آتی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کیا گیا. سائنسدانوں نے، ٹھیک ہے، اور افلاکی دنیا پر ریسرچ کرنے والوں نے اس سے یہ برجوں کے نام مرتب کیے. ٹھیک ہے. پھر دیکھو ایک اور بات، ایک مٹھی ریت ہاتھ میں لیا جائے نا تو اس میں لاکھوں ذرے ہوتے ہیں. اور یہ کائنات جس میں ہم آباد ہیں، یہ کائنات کیا ہے؟ ہماری سوچ سے کئی گنا بڑی ہے. یہ ہماری سوچ سے کئی گنا بڑی کائنات ہے. یہ ہمارے وہم و گمان سے کئی گنا بڑی کائنات ہے. یہ آج تک کسی انسان نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دنیا کا آخر دیکھا ہے، یا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کی ابتدا میں نے دیکھی، کہ یہاں سے دنیا کی ابتدا ہوتی ہے اور اس مقام پر جا کر دنیا کی آخر ہو جاتی. نہ کوئی دعویٰ کر سکتا. یہ ہماری سوچ سے کئی بڑی کائنات ہیں. اور اس کائنات میں اگر ایک مٹھی میں ریت لیا جائے تو لاکھوں ذرے اس میں ہوتے ہیں. اور ستاروں کی دنیا تو ہے ہی لامحدود. عالم بالا تو ہے ہی لامحدود. تو پھر وہاں کتنے ستارے ہوں گے؟ نظام افلاک پر ریسرچ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ بہت معمولی ہیں ان ستاروں سے جو ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بہت تھوڑے ہیں ان ستاروں سے جو ہمیں نظر نہیں آتے. وہ تو کہتے ہیں 1 ملین سورج ہیں. ایک سورج تو ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں 1 ملین سورج ہیں. اور ہر سورج کے ساتھ کتنے ستارے ہیں اس کی حد ہی کوئی نہیں، جو اس سے فیض لے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اتنا لامحدود ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اور کہا پھر اتنا لامحدود نظام بنا کر ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم باخبر ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اچھا، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، تاکہ کوئی مالا اعلیٰ کی طرف کان نہ لگا سکے. اب ہوتا کیا تھا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور زمین کی طرف آیا. اب صحابہ نے ٹوٹتا ستارہ دیکھا، وہ شعلہ. تو سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ زمانہ جاہلیت میں جب ایسا تم دیکھتے تھے تم کیا کہتے تھے؟ جب اسلام قبول نہیں کیا، جب عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، جب دعوت اسلامی پھیلی نہیں تھی، تو اس زمانہ جاہلیت میں تم اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح ہم رات کو کوئی منظر دیکھتے تھے نا تو ہم یہ سمجھتے تھے یا تو کوئی بڑا بندہ پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا مر گیا ہے. ہم زمانہ جاہلیت میں اس سے یہ فیصلے لیا کرتے تھے کہ دنیا میں یا تو کوئی بہت بڑا بندہ پیدا ہوا یا دنیا میں کوئی بہت بڑا بندہ مر گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تب ہوتا ہے اللہ جل سبحانہ و تعالی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں. وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو جو ان کے قریب فرشتے ہوتے ہیں نا وہ سنتے ہیں
تو وہ ان کی سبحان اللہ پر یہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر ان کے جو قریب ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کہتے کہتے یہ بات آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، تو آسمان دنیا کے فرشتے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہے کہ وہ عرش کے فرشتوں کے قریب ترین جو فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ پھر بات نیچے والوں تک آتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ کرتے کرتے یہ بات آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ اب آسمان دنیا کے فرشتوں تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آسمان دنیا کے ساتھ کچھ شیاطین کان لگا کر انتظار میں ہوتے ہیں۔ اب وہ بات سن لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ دوڑ لگاتے ہیں اور زمین پر آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں کہ آج زمین پر یہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور یہ کچھ زمین پر ہونے والا ہے۔ اب چونکہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا بہت، کل اس پر تفصیلی بات کریں گے اگر زندگی نے وفا کی، تو کہانت پر بہت اس دور میں اعتقاد کیا جاتا تھا۔ سفر کے لیے نکلتے پھر بھی کاہنوں کے پاس جاتے، تجارت کے لیے نکلتے پھر بھی کاہنوں کے پاس جاتے، بچہ پیدا ہونے کی امید ہوتی کاہنوں کے پاس جاتے، کوئی کام کرنے لگتے کاہنوں کے پاس جاتے، اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا کر اپنی جانب سے قیاس آرائیاں کر کے ان کو 2-3 باتیں سنا دیتے اور وہ اعتماد کر لیتے۔ تو کہانت کا بڑا عروج تھا۔ اب وہ کاہنوں کو آ کر بتاتے، اگر تو کاہن اس بات کو من و ان پھیلاتے تو پھر تو وہ بات سچی تھی، اس میں تو کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن یہ کاہن کیا کرتے، اپنی جانب سے کچھ اور ملاتے اور کچھ اور ملا کر اس میں پھر وہ لوگ بات مشہور کر دیتی۔ اب وہ آدھی سچ ہوتی اور آدھا جھوٹ ہوتا، کیونکہ اگر من و عن وہی کہتے تو پھر تو سچ تھا، لیکن وہ من و عن نہ کہتے، اس میں اپنی باتیں بھی شامل کرتے، تو اس لیے وہ بات آدھی سچ رہتی اور آدھا جھوٹ ہو جاتا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے کائنات میں میری تشریف آوری کے بعد یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب جب بھی کوئی شیطان آسماں کی طرف کان لگاتا ہے تو آسماں کے سے ایک شعلہ اس کا پیچھا کر کے اسے بھگا دیتا اور آسمان کی بات سننے نہیں دیتا۔ اب اللہ فرماتے حفظا من کل شیطان مارد، ہم نے ہر اس کی طرف جانے والے شیطان کی حفاظت کے لیے بھی یہ ستارے بنائے۔ یہ ستارے اس لیے بنائے تاکہ کوئی اب شیطان آسماں کی طرف نہ جا سکے، اور اگر کوئی مالائے اعلیٰ کی بات سننا چاہتا ہے یقذفون من کل جانب، تو وہ ہر جانب سے اس پر وہ ستارے برستے ہیں، دخوراً بگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ایسے شیاطین کے لیے دائمی عذاب ہے، الا مگر من خطف الخطف، اگر کبھی کبھار کوئی بات کوئی اٹھا بھی لے سن بھی لے تو وہ بات زمین تک اب نہیں پہنچ سکے گی، فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، ایک چنگارہ، ایک روشن چنگارہ اس کا پیچھا کر کے وہ بات وہیں مٹا دیتا ہے، اس کو وہیں ختم کر دیتا ہے، وہ بات زمین تک پہنچانے ہی نہیں دیتا تاکہ کہانت کا دور ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ہماری حکمت، کہ جس کی حکمت کی بنیاد پر ہم نے یہ ستارے آسمان میں رکھے ہیں، لیکن یہ تمہیں صرف معمولی دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ ہماری آسمان کی کائنات تو لامحدود ہے، جس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں نا، یہ تو صرف حسن کے لیے ہے، اور حفاظت کے لیے کتنے ہیں ان کی تو حد ہی کوئی نہیں۔
اب اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کائنات کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو جس کائنات کی حد نہیں ہے اسی کائنات کو تو میرے نبی معراج کی رات دیکھ کر آئے۔ حضور کی نگاہ نبوت سے پھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے نا، ہمیں آسمان دنیا پر ستاروں کی تعداد